حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ، جو جد انبیاء ہیں، یعنی ان کی اولاد میں سے اللہ نے ہزاروں انبیاء کرام پیدا کیے۔ قرآن مجید ہمارے سامنے اسوہ ابراہیمی کو بیان کرتا ہے، اور اسوہ ابراہیمی کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ اس لیے تاکہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں ہی اللہ رب العزت کا قرب ہے، اسی میں انسانیت کی نجات ہے۔ قرآن مجید حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بیان کرتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا، بڑے بڑے امتحانات میں ڈالا۔ فَأَتَمَّهُنَّ لیکن ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب اور سرخرو ہو کے نکلے، ہر اسائنمنٹ کو بہترین انداز میں مکمل فرمایا، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ امتحانات جانی طور پر بھی آئے، مالی طور پر بھی آئے، خاندانی طور پر بھی آئے، سیاسی طور پر بھی آئے، معاشی طور پر بھی آئے، معاشرتی طور پر بھی آئے۔ ہر طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا ہے۔ اور بچپن میں جس ماحول میں آپ آنکھ کھولتے ہیں وہ ماحول شرک پرستی کا، بت پرستی کا ماحول ہے۔ نمرود بادشاہ وقت ہے، پوری دنیا پر اس کی حکومت ہے۔ 4 بادشاہوں نے کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا پر حکومت کی ہے، ان میں سے 2 مسلمان اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر و رسول، اور ذوالقرنین بادشاہ جس کا ذکر سورہ کہف کے اندر آیا، یہ دونوں مسلمان یعنی اللہ کے نیک بندے، نیک ہستیاں بادشاہت سے کامیاب ہوئے، اور 2 کافر اللہ کے نافرمان، ان میں ایک نمرود بادشاہ، ایک بخت نصر بادشاہ۔ ان دونوں بدبختوں کی حکومت بھی پوری دنیا پر تھی، لیکن اللہ کی نافرمانی میں اس حکومت کو اختیار کیا، استعمال کیا، اور عبرت کا نشان بن گئی۔ نمرود کیسی بدترین موت مرا، کیونکہ موضوع بحث نہیں ہے۔ نمرود عبرت کا نشان بنا، اللہ نے اس کو بادشاہت دی، دولت دی، طاقت، اختیارات، شہرت، حتیٰ کہ ان باتوں کی وجہ سے خدائی دعوے دار بن بیٹھا، اپنے آپ کو معبود کہلانے لگا، لوگ اس کی پوجا پاٹ کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام ابھی معصوم بچے ہی تھے، لیکن اللہ نے ہر طرح کی شرک اور بدعت سے اور برائی سے آپ کو محفوظ فرمایا۔ بچپن سے ہی فطرتی طور پر ہر برائی سے آپ کو دلی نفرت تھی، ہر برائی سے محفوظ تھے، اور جو ہی جوانی میں قدم رکھا اپنی قوم کو بت پرستی سے منع فرمانے لگ گئے، حتیٰ کہ چچا یا والد وہ صرف بت پرست نہیں تھا بلکہ بت بنانے والا تھا، بت تراشنے والا تھا۔ آپ نے اسے بھی دعوت دی کہ یہ کام چھوڑ دیجئے، یہ بت پرستی، یہ شرک پرستی۔ قوم ساری مخالفت پر اتر آئی اور سیاسی طور پر آپ کو پریشان کرنے لگ گئی، سارے مخالف ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے کردار پر کوئی اعتراض نہیں تھا، آپ کی پاک دامنی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، آپ کے علم اور عمل پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اگر اعتراض تھا تو اس پیغام الہی پر، اس دعوت دین پر جو ہر پیغمبر کی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی قوم کو عطا فرماتے تھے۔ اور یہی ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی حق بات کہی جاتی ہے تو حق بات جب کہی جائے گی تو جن دنیا پرستوں کے اور جس باطل کے مفادات پر زد پڑے گی وہ حق بات کے مخالف ہو جائیں گے، اپنے تکبر کی وجہ سے۔ متکبر انسان کی یہی نشانی ہے کہ متکبر انسان اس بات کے جو معاملہ ہے یا بات ہے، اس بات کے صحیح اور غلط ہونے پہ تحقیق نہیں کرتا، اس پہ غور و فکر نہیں کرتا۔ متکبر انسان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بس وہ کہتا ہے کہ میرے خلاف بات کیوں ہے،
میرے حکم کے خلاف کیوں ہے، میرے مفاد کے خلاف کیوں ہے؟ بس متکبر انسان کے ہاں یہی معیار ہوتا ہے حق اور سچ کا۔ نمرود کی بھی یہی حالت تھی، ہر اللہ کے نافرمان کا یہی طریقہ کار رہا، نمرود نے بھی ایسا ہی کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت پر اپنی ساری بادشاہت لگا دی۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے تو سیاسی مسائل کا شکار، معاشرتی مسائل کا شکار کے باپ نے گھر سے نکال دیا، سارے اپنے بھی بیگانے، دوست بھی دشمن بن گئے، پوری قوم مخالفت پر اتر آئی، اور ایک وقت آیا کہ قوم اپنے انہی شرکیہ کاموں کے اندر لگی ہوئی تھی، میلے ٹھیلوں کے اندر۔ اب یہ اس قسم کے سارے اعمال یہ اس وقت سے چلے آئے ہیں کہ جن کے اندر نہ عقل، نہ علم، نہ شرافت، نہ دیانت، محض وہم پرستی۔ شرک اور بدعت کی بنیاد ہے وہم پرستی، کہ جو دماغ میں خیال آیا اس کے پیچھے لگ گئے، ان خیالات کو بڑھاتے 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 کہاں سے کہاں پہنچا دیا، بت پیدا کر دیے، بت بنائے، اپنے ہاتھوں سے بت بنائے۔ اور مورخین لکھا ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہندوؤں کے ہاں اتنے خدا تھے کہ انسان تھوڑے تھے، ان کے خدا بنائے ہوئے زیادہ تھے۔ 33 کروڑ سے زیادہ ہندو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، کہ جہاں کوئی وہم کا اثر پڑا، جس چیز پہ خیال آیا اس کو خدا بنا لیا۔ کہیں سے نفع آتا نظر آیا، کہیں سے نقصان کا خطرہ لاحق ہوا، دونوں کو خدا بنا لیا۔ پھر ہواؤں کے دیوتا، سمندروں کے دیوتا، پہاڑوں کے دیوتا، آگ کے دیوتا، ہر طرح کے خدا بنا کر بیٹھ گئے، وہم و گمان کے پیچھے لگ گئے، بتان وہم و گمان۔ آپ نے قوم کو روکا کہ ان وہم و گمان کی بتوں کے پیچھے مت چلو۔ قوم میلے ٹھیلے پہ گئی، آپ نے موقع دیکھا اور حکمتاً جا کے ان تمام بتوں، جہاں بت رکھے ہوئے تھے اور وہ چھت تھی، چھت کے نیچے بت موجود تھے، اور ایک موقع پر ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ان بتوں کو چھتوں کے نیچے کیوں رکھا ہے؟ تو کہنے لگے ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ اگر بارش برسے گی تو یہ بت سارے بارش سے ان کو نقصان پہنچے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو اپنے آپ کو بارش سے نہیں بچا سکتے تو وہ تمہیں کہاں مشکل سے بچا سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس بت خانے میں گئے تو دیکھا کہ بتوں کے آگے مختلف نذرانے پڑے ہوئے ہیں، مختلف چڑھاوے پڑے ہوئے ہیں، مختلف لوگوں نے منتیں مانی ہوئی ہیں، کسی نے تعویذ باندھے ہیں، کسی نے چراغ جلائے ہیں، کسی نے اگربتیاں جلائی ہوئی ہیں، کسی نے کھانے پینے کی میٹھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، ان بتوں کو خطاب کیا کہ تمہارے سامنے یہ کھانے کی چیزیں ہیں، کھاتے کیوں نہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ سنتے کیوں نہیں؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر آپ ہنسے کہ یہ بت ہیں، انہوں نے کیا جواب دینے۔ پھر آپ نے کلہاڑا لے کر تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا اور سب سے بڑے بت کے کاندھے پہ لا کے کلہاڑا رکھ دیا۔ وہ قوم جب میلے ٹھیلے سے ہلا گلا کر کے واپس پہنچی، اپنے بتوں کے حالات دیکھ کر سر پٹانے لگی کہ یہ کس نے کر دیا، اور پھر دعوے ہونے لگ گئے کہ جس نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے، ہمارے بتوں کا عذاب ان پہ مسلط ہو جائے گا۔ اور سب کو پتہ تھا کہ ایک نوجوان ابراہیم ہے جو ایک خدائے وحدہ لا شریک کا نام لیتا ہے اور ان تمام معبودان باطلہ کی نفی کرتا ہے، مذمت بیان کرتا ہے۔ یہ اس ابراہیم کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ چنانچہ قوم ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئی، ابراہیم تم نے یہ گستاخی کی، فرمایا اس بڑے بت سے ہی پوچھ لو، وہ جو بڑا بت وہاں موجود ہے اسی سے پوچھ لو کہ یہ کام کس نے کیا ہے، کیسے ہوا، کب ہوا، کیا ہوا۔ تو کہنے لگے کہ ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کو توحید کی دعوت دی، انسانی عقل کے ناطے ان کو سمجھایا کہ اللہ کے بندو کن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، ایک خدائے وحدہ لا شریک جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اسے مان لو، اس کی مان لو، اس کا قرب، اس کا تعلق حاصل کر لو۔ لیکن وہی ہے کہ لکیر کے فقیر، جو بادشاہ کہے گا رعایا وہی کرے گی۔ لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں،
لوگوں نے مخالفت شروع کی، اب سیاسی مخالفت شروع ہو گئی، نمرود تک بات پہنچی، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو پابند سلاسل کروا دیا، آگ بھڑکائی گئی، کئی مہینوں تک آگ بھڑکی ہے، اور ایسی شدید آگ تھی کہ کوئی پرندہ اس کے دائیں بائیں سے گزر نہیں سکتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر گرایا گیا۔ قصہ مختصر قرآن بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اس آگ کے اندر ابراہیم خلیل اللہ کی حفاظت فرمائی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک بن گئی، لیکن اگر ٹھنڈک زیادہ ہو تو وہ بھی تکلیف دہ ہوتی ہے، اگر سردی زیادہ ہو تو وہ بھی تکلیف دہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ٹھنڈک تو ہے لیکن سلامتی والی ہے، یعنی اتنی ٹھنڈک ہے کہ جس سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اب ساری قوم حیران کہ یہ کیا معاملہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحانات سے گزرتے رہے، اپنے رب کا قرب حاصل کرتے رہے، تعلق اپنے رب سے تعلق مضبوط تر ہوتا رہا۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر یہ بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، لیکن قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہر پیغمبر اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہا، کوئی پیغمبر اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹا، کسی نے اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا۔ زکریا علیہ السلام کی طرح جسم چیر کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، جام شہادت نوش کیا، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا۔ یونس علیہ السلام کی طرح مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لیکن حکم الہی کو نہیں چھوڑا، اللہ سے اپنے تعلق کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ یوسف علیہ السلام کی طرح کنویں میں گئے، کنویں سے نکل کر محل میں گئے، محل سے نکل کر جیل میں گئے، کئی سال جیل میں چکی پیسی ہے، لیکن یہ کٹھن مراحل بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق اللہ سے ختم نہیں کر سکے۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہم عام مسلمان، عام امتی ہیں، تو انبیاء کرام علیہ السلام پر یہ بڑی بڑی آزمائشیں آئیں ان کے مقام کے مرتبے کے مطابق۔ ایسی کوئی آزمائش ہم میں سے کسی پر نہیں آئی، کیونکہ اللہ آزمائشیں اور امتحانات انسان کے مرتبے کے مطابق اس کو عطا کرتا ہے۔ انبیاء کرام کا مقام بلند ترین ہے، اس لیے ان پر آزمائشیں بھی اسی درجے کی آئیں، اور عام انسان پر اس درجے کی آزمائش نہیں آتی۔ کیا کسی عام انسان پر، کسی عام مسلمان پر اگر یہ آزمائش آ جائے کہ تم نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا ہے، تو بتائیے کہ کتنے مسلمان اپنے دین پر قائم رہیں گے؟ اگر یہ آزمائش آ جائے کہ تم نے اپنے بیوی اور بچے کو، نومولود بچہ ہے اسماعیل علیہ السلام، معصوم بچہ ہے، کہ تم نے بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر جانا ہے، بے آب و گیا وادی ہے، دور دور تک آبادی نہیں ہے، دانہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے، کوئی والی وارث نہیں ہے، اگر یہ آزمائش کسی عام انسان پر آتی تو کیا اس کے پائے استقامت میں کوئی ثابت قدمی رہتی؟ وہ حکم خدا بندی سے منحرف ہو جاتا۔ لیکن یہ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس ہی تھی کہ اس آزمائش میں بھی پورے اترے ہیں، اپنے بچے کے گردن پہ چھری بھی چلائی ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر بھی گئے ہیں، اور آگ میں کودنا بھی برداشت کیا ہے۔ نمرود کے محل میں جا کر پوری جرت کے ساتھ، پوری شجاعت کے ساتھ نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے حق بھی بیان کیا ہے۔ نمرود کہتا تھا میں رب ہوں، کیونکہ میرے پاس مارنے اور جینے کا اختیار ہے، جس کو چاہوں قتل کر دوں، جس کو چاہوں زندگی بخش دوں۔ آپ نے فرمایا اس کی عقل ٹیڑھی ہے، آپ نے سوچا اس کی عقل ٹیڑھی ہے، اس کو صحیح بات سمجھ میں نہیں آنی، آپ نے اس کی سوچ کے مطابق منطقی جواب دیا، فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو روزانہ مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدائی کا دعوے دار ہے تو تو سورج کو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر کے دکھا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے یہاں پہ کفر حیران و پریشان رہ گیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا پائے استقامت تھا کہ پورے شجاعت کے ساتھ، اخلاقی جرت کے ساتھ، حکمت اور بصیرت کے ساتھ ایک ظالم ترین بادشاہ پوری دنیا کے حکمران کے دربار میں کھڑے ہو کر تنہا
اس کے سامنے حق بات کو بیان کیا ہے، اور حق کے اندر کوئی لچک نہیں رکھی۔ انداز حکیمانہ ہے، انداز انبیاء اور رسل کے منہج پر ہے، علی منہاج نبوہ ہے، انداز ہمدردی کے ساتھ ہے، لیکن اس حق بات کے اندر کوئی نرمی نہیں، حق کے اندر کوئی لچک نہیں، کوئی مصلحت پسندی نہیں، کوئی مداحنت نہیں۔ اور آج کا مسلمان اگر کفار کے درباروں میں جائے، کفار کے ہاں اس کی حاضری ہو جائے، تو کتنے مسلمان حکمران ایسے ہیں کہ جن کا پتا پانی نہ ہو جائے، جن کے پاؤں کے اندر وہ لڑکھڑاہٹ نہ پیدا ہو جائے، جو اسلام کا نام لیتے ہوئے بھی کترانا شروع کر دے۔ یہ ہے اسلام کا پیغام کہ جب جس کے دل میں بیٹھ جائے، رب سے تعلق قائم ہو جائے۔ جب رب سے تعلق قائم ہوگا تو حدیث مبارک میں آتا ہے، جب جو انسان رب سے ڈرتا ہے، ہر مخلوق اس سے ڈرا کرتی ہے۔ تو اپنے خالق سے تعلق کو قائم کرنا، اپنے رب سے تعلق کو مضبوط بنانا، قرآن کہتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس اسوہ ابراہیمی بہترین مثال ہے۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسوہ ابراہیمی کے مشابہ ہے، اور اسوہ ابراہیمی ہو یا اسوہ محمدی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب انسانوں کو یہ اسوہ بتا رہا ہے کہ اپنے رب سے تعلق کیسے قائم کرنا ہے، اور وہ طریقہ ہے اللہ کی اطاعت کر کے۔ انبیاء کی مثالیں قرآن اس لیے ہمارے سامنے بیان فرماتا ہے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ انبیاء کن کن مشکلات سے گزرتے رہے۔ ہم پر وہ مشکلات نہیں ہیں، ہم پر نہ مالی اعتبار سے، نہ جانی اعتبار سے، نہ شخصی اعتبار سے، نہ سیاسی اعتبار، جو مشکلات انبیاء گزار کے چلے گئے، اور انبیاء علیہ السلام کے مقربین، ان کے اصحاب، ان کے صحابہ جن مشکلات سے چلتے ہوئے زندگی گزار کر گئے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم کمزور چھوٹے لوگ ہیں، ہم پر وہ آزمائشیں اللہ نے نہیں ڈالی ہیں۔ تو اب اللہ نے ہمارے لیے آسانی فرمائی کہ کتنا آسان کام ہے کہ فرائض پورے کرو، واجبات پورے کرو، نماز 5 وقت ہے اپنے وقت پہ پڑھ لو، حلال کماؤ، حقوق ادا کرو، جہاں کمی رہ جائے توبہ استغفار کرو، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے، ذی قعدہ ہے، آگے ذوالحج ہے۔ حج کا پیغام بھی یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں آسانیاں دی ہیں، حج کے اندر آسانیاں عطا فرمائی ہیں۔ حج کا ایک ایک لمحہ انسان کو اللہ کے قریب بناتا ہے۔ یہ دن، یہ مہینے، یہ مقدس دن ہیں، ان کی حرمت اور ان کا تقدس زمانہ جاہلیت میں بھی کیا جاتا تھا۔ اب غور فرمائیے کہ آج ہم مسلمانوں کی دینی حالت، باقی سیاسی، معاشرتی، اخلاقی، اس کو اگر ہم زیر بحث نہ لائیں، صرف محض دینی حالت کا اگر ہم تجزیہ کریں تو ہم دینی طور پر آج کتنی اصلاح کی ضرورت موجود ہے کہ یہ ذی قعدہ کا مہینہ، ذوالحج کا مہینہ، ان مہینوں کے اندر جو مشرکین مکہ ہوتے تھے وہ بھی حرام کمانا چھوڑ دیتے تھے کہ یہ ایسے مہینے ہیں کہ ان میں حرام نہیں کمانا، ان میں جھگڑا نہیں کرنا، ان میں سود نہیں کھانا، ان میں لڑائی نہیں کرنی، ان میں فتنہ فساد نہیں پھیلانا۔ ہاں یہ مہینے گزر جائیں گے تو پھر سارے برے کام کریں گے، لیکن کم از کم ان مہینوں کے اندر ہم نے کوئی برائی نہیں کرنی، ان کا احترام کرنا ہے، اس لیے کہ یہ مقدس مہینے ہیں، ان کا تقدس، ان کا احترام اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے۔ یہ وہ بات تھی جو مشرکین مکہ کو بھی پتہ تھی، اور وہ بھی اپنے طور پر ان مہینوں کا احترام کر کے ان مہینوں کے اندر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ الگ بات تھی کہ ان کے عقائد میں شرکیہ عقائد تھے، اعمال غلط تھے، اپنی جہالت کی وجہ سے وہ جن کاموں کو اچھا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اسلام کی، توحید کی، سنت کی، تو مشرکین کہتے تھے کہ ہم ان کاموں کو کیسے چھوڑیں، یہ کام وہ ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے، اور ہمارے آباء و اجداد نے اس لیے کیا کہ معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے۔ قرآن نے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، حالانکہ سب یہودی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نہ عیسائی تھے، حالانکہ عیسائیت کی دنیا میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے۔ نہ ابراہیم علیہ السلام کسی اور غلط مذہب کے ماننے والے یا اس کے سربراہ تھے۔
ابراہیم علیہ السلام تو حنفی تھے، یعنی یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور ہر قسم کے شرک سے بیزار تھے، برائی سے دور تھے، بدعت سے پاک دامن تھے۔ اب دنیا میں جو انسان بھی حقیقی معنی میں صحیح عقائد اپنائے گا، صحیح اعمال اپنائے گا، تو حقیقت میں وہی اسوہ ابراہیمی کو ماننے والا ہوگا۔ اب اللہ کے نبی کی دعوت مشرکین کو یوں سمجھائے گی کہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ بعین ہی وہ دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش فرمایا تھا، بعین ہی وہی دین ہے، اور اس دین سے زیادہ بہترین دین جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اور دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے تم یہودی نہیں ہو سکتے، اب یہودیت میں نجات نہیں، اب عیسائیت میں نجات نہیں، اب کسی اور مذہب میں نجات نہیں، نجات صرف شریعت محمدی دین اسلام میں ہے، کیونکہ یہی دین اسلام اصل میں دین ابراہیمی کے عین مطابق ہے، اور دین ابراہیمی وہ دین ہے جس کو یہودی اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ سارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ اسوہ حسنہ، آپ کا یہ طرز زندگی آج میرے لیے، آپ کے لیے، پورے امت مسلمہ بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ایک روشن دلیل ہے، ایک مینار نور ہے کہ کس طریقے سے زندگی میں آنے والی مشکلات پہ صبر کیا جاتا ہے۔ مشکلات پیدا ہوتی ہیں، وہ مشکلات دین کے اندر نہیں ہیں، وہ مشکلات یا انسان نے اپنے ذہن سے پیدا کی ہوئی ہیں، یا وہ مشکلات زمانے کے حالات نے پیدا کی ہیں، لیکن دین کے اندر اللہ نے کوئی مشکل نہیں رکھی۔ دین عین انسانی فطرت کے مطابق چلنے کا نام دین ہے، فطرت سلیمہ کا نام دین ہے۔ اور اگر ایک انسان سے، چھوٹی سی مثال ہے، ایک انسان سے کہا جائے کہ تم نے دائیں ہاتھ سے کھانا اپنے منہ سے منہ میں لقمہ ڈال کے چبا کے کھانا ہے، تو یہ انسان کی فطرت ہے، اس فطرت کے مطابق کھانا کھانا آسان ہے۔ لیکن اگر اسی انسان کو کہا جائے کہ نہیں، تم نے ہاتھ سے نہیں کھانا، پاؤں سے کھانا ہے، تو پاؤں سے کھانا کھانا انسان کے لیے مشکل ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ تو اب اسی مثال سے ہم سمجھ لیجئے کہ پورا ہمارا دین اسلام جو اسوہ محمدی ہے، اسوہ ابراہیمی ہے علیہ الصلاۃ والسلام، یہ پورا اسوہ، پورا دین، یہ عین انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، اس لیے یہ دین اسلام دین آسان ترین دین ہے۔ اب جہاں دین اسلام کو انسان چھوڑے گا، وہاں مشکلات پیدا ہو جائیں گی، وہاں پریشانیاں پیدا ہوں گی، وہاں دنیا کے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے، مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی۔ خالق عز و جل نے جو وعدہ کیا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وہ وعدہ دین اسلام پر چلنے والوں کے لیے ہے کہ تم گھبراؤ مت، تم پریشان مت ہو، ہمیشہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو، اگر سچے صحیح مومن ہو۔ تو سچے صحیح مومن ہو تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آج شیطان مسلمان پہ دو دھاری تلوار سے وار کر رہا ہے۔ آج شیطانی تہذیب، باطل قوتیں، ان کے پاس دو دھاری تلوار ہے۔ پہلے تو وہ مسلمانوں کو دین سے دور کرتے ہیں، دین سے، قرآن سے، نبی کی سنت سے، اپنے شاندار ماضی سے، اپنے اکابرین اور اپنے اسلاف سے، ان کے بارے میں دلوں میں بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، ان کے بارے میں عدم اطمینان کی فضا قائم ہوتی ہے کہ وہ سارے لوگ تو غلط تھے، ان کو کیا پتہ تھا، ان کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کی جاتی ہیں دماغوں کے اندر، اور کہیں شہوات ہیں، کہیں شبہات ہیں۔ یہ دو ہی راستے ہیں شیطانی طاقتوں کے تمام اہل اسلام کو دور کرنے کے۔ یہ آج سے نہیں، جب سے شیطان نے اماں حوا اور ابا آدم علیہ السلام پہ وار کیا تھا، تو یہیں سے وار شروع ہوا، آج تک چلا آ رہا ہے۔ کہیں شبہات ہیں، کہیں شہوات ہیں۔ کسی کو شہوات کے پیچھے لگا دیا، وہ دین سے دور ہو گیا، اور کسی کو کسی کے دماغوں میں شبہات پیدا کر دیے، ڈاؤٹس ہیں، آبجیکشنز ہیں، اس کی کوئریز ہیں اسلام کے بارے میں،
وہ اعتراضات پڑھے لکھے دماغوں کے اندر انڈیلے جاتے ہیں، سلو پوائزننگ کی جاتی ہے، اس کے دماغ میں اسلام، قرآن، سیرت طیبہ، احادیث مبارکہ، ائمہ، محدثین، اکابر و اسلاف کے بارے میں بے شمار بدگمانیاں، اعتراضات، شبہات جب ڈالے جاتے ہیں تو یہ چونکہ پڑھا لکھا دماغ ہے، یہ تعلیم یافتہ دماغ ہے، یہ شہوات کے پیچھے نہیں لگتا، یہ تعلیم اور ریسرچ کے نام پہ آگے بڑھتا ہے، تو اس کو شیطانی باطل طاقتیں پھر شبہات کے ذریعے سے پہلے تو دین سے دور کرتی ہیں۔ یہ اس تلوار کا ایک وار ہے، ایک دھار ہے کہ کسی طریقے سے دین سے دور کر دیا، جب دین سے دور ہو گیا اب دوسری دھار چلے گی، دو دھاری تلوار ہے، اب دوسری دھار یہ چلے گی کہ دیکھو تم مسلمان ہو لیکن تمہاری اوقات کیا ہے، تم مسلمان ہو تمہاری حیثیت کیا ہے، تم اسلام کو مانتے ہو پھر بھی نہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، نہ تمہارے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، تم سے بہتر تو وہ غیر مسلم ہے، معاذ اللہ، وہ ہیں تو غیر مسلم لیکن تم سے کتنے اچھے ہیں۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو پھر دین سے اور دور کیا جاتا ہے۔ یوں شیطانی طاقتیں اس دور کے اندر دو دھاری تلوار کے ذریعے سے مسلمانوں کا تعلق اپنے رب سے، اپنے نبی سے، قرآن سے، دین سے وہ کاٹنے پر تلی ہوئی ہیں۔ تو اس دور کا بڑا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنے خالق کو پہچانے، اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرے، اور جس کا تعلق رب سے بن گیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکے گی۔ لیکن تعلق کیسے بنے گا؟ اللہ کے نبی کی سنت پہ چل کے اللہ کی اطاعت کرنے سے۔ جب ہم اطاعت میں لگیں گے انشاءاللہ تو پھر کچھ نہ کچھ تو مشکلات آئیں گی، لیکن جب مشکلات پہ صبر کریں گے تو اسوہ ابراہیمی اور اسوہ محمدی بتاتا ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، وہ مشکلات بھی دور ہو جائیں گی، اور اللہ ان مشکلات کے بقدر اپنی رحمت اور اپنا انعام بندوں پر فرمائے گا۔ والإسلام ديني ومحمدا رسول الله